السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کو خان ریویوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو ناظرین، ڈرامہ سیریل تم بن کیسے جئیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی بہت پریشان ہوتی ہے، کیونکہ اب میرا یہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی عاقب سے ہو جائے، لیکن زارا انہیں جوڑے رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ وہ میرا کو سمجھاتی ہے کہ میرا تم اچھا نہیں کر رہی، تم ایسے لڑکے سے بار بار کیوں ملتی ہو جو تمہارا ساتھ بھی آگے نہ دے، تم اسے گھر پہ بلوا لو، وہ تم سے ملنے کے لیے آتا تو ہے لیکن وہ اپنی فیملی کو لے کر آئے۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں پریشان بھی ہوں، میں اسے بلواتی، وہ اپنی فیملی کو لے کے آتا، لیکن میں اب ایسا نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ عاقب کو ان سب گھر والوں سے ملوا کے اس کی اور انسلٹ کرواؤں، کیونکہ آپ ہی اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ اس گھر میں جو چوری ہوئی تھی وہ صرف اور صرف عاقب کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن عاقب ایسا لڑکا نہیں ہے۔ میں آپ سے پرومس لے چکی ہوں کہ آپ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں پریشان تو نہیں ہوں، لیکن میں پھر بھی یہ چاہتی ہوں کہ میری شادی عاقب سے ہو، کیونکہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور لونگ اور کیئرنگ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، میں گھر والوں سے بات کروں گی اور مائی کو بھی سمجھاؤں گی، وہ تم سے غصہ نہ ہو۔ اسی طرح سے مائی کی امی جب اپنی بہو زارا کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں، یہ بات مائی سے برداشت نہیں ہوتی، تو وہ کہتی ہے کہ امی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، آپ کیوں اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہیں؟ پہلے تو آپ چاہتی تھیں یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، پہلے میں یہ چاہتی تھی لیکن اب میں نہیں چاہتی، وہ مجھے اس گھر کا وارث دینے والی ہے، وہ مجھے عدیل جیسا بیٹا دینا والی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ غصہ نہیں ہو سکتی۔ میری ساس نے بھی میری خدمت کی تھی جب میں امید سے تھی، اور اب زارا امید سے ہے، میں اس کی خدمت کر کے ہی رہوں گی۔ میں یہ سب ڈرامے بازی نہیں کر رہی، میں صرف اپنی بہو کی خدمت کر رہی ہوں جو مجھے میرا پوتا دیں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں امی، یہ سب ڈرامے بازی ہے، پہلے تو آپ اس سے اتنی نفرت کرتی تھیں اور اب آپ اس سے اتنی محبت کرنے لگ گئے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیوں تم اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو، وہ تمہاری بھابھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہاں امی میری بھابھی تو ہے، لیکن آپ پہلے ایسا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس گھر میں رہے، آپ تو اسے گھر سے نکالنا چاہتی تھیں، لیکن اب آپ یہ کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں سب کچھ بھلا چکی ہوں، اب بہتر ہوگا کہ تم بھی سب کچھ بھلا دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں امی میں یہ سب کچھ نہیں بھلا سکتی، اس نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا، آپ کے ساتھ اس نے کیا نہیں کیا، اس کی امی نے آپ لوگوں کے ساتھ کتنا برا کیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس نے جو بھی کیا میں سب بھول چکی ہوں، اس نے بس میرے بیٹے سے شادی کرنا چاہی تھی، وہ اس سے محبت کرتی تھی، میں یہ بات پہلے نہ سمجھ سکی لیکن اب میں سمجھ چکی ہوں، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ان دونوں نے شادی کی، کچھ غلط تو نہیں کیا، انہوں نے اسلام کے دائرے میں رہ کے شادی کی، اور میرا بیٹا گھر سے چھوڑ کر اس لیے گیا تھا کیونکہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور میں اسے منع کر رہی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں امی آپ ایسا نہیں کریں گی۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایسا ہی کروں گی، میں اب اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گی، تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ اس کی امی اس کی بات کیوں نہیں مان رہی۔ اسی طرح ڈولی بھی بہت پریشان ہوتی ہے، علی کو کہتی ہے کہ علی میں بہت پریشان ہوں، اب مجھے آپ کی بہن اس گھر میں نہیں رہنے دیں گی۔ وہ کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں اسے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ کہتی ہے کہ کچھ ایسا نہ ہو کہ اس گھر میں طوفان آ جائے اور وہ سب کچھ بھاگے لے کے چلا جائے، میں نے تو صرف اور صرف اسے یہی سمجھایا کہ وہ اسامہ بھائی کی انسلٹ نہ کریں، وہ اسے لینے آئے ہیں، وہ گھر والوں کے سامنے تو کچھ نہیں کہتی لیکن پیٹھ پیچھے تو ان کی بہت انسلٹ کرتے ہیں، وہ کیسے اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لیکن انہوں نے تو حد کر دی، مجھ پہ ہاتھ تک بھی اٹھا لیا، میں یہ سب کچھ کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ میں نے آپ لوگوں کی خوشی کی خاطر بہت ساری قربانیاں دی ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ میری خوشیوں کو قربان کرنا چاہتے ہیں، میں اب اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی، بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے میری امی کے گھر چھوڑ دیں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی امی بھی اسے سمجھاتی ہیں کہ بس کر دو بیٹا، تم کیوں اپنی بھابھی کے پیچھے پڑی ہوئی ہو، کیوں تم دوسروں کی خوشیاں برباد کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتی ہے کہ امی ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ سب کو ہمارے گھر سے لے کے چلی جائے گی۔ اس کی امی کہتی ہیں اگر لے جائے گی تو وہ اس کے ہسبینڈ ہیں، تم کیوں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں چاہتی اور نہ ہی میں ایسا ہونے دوں گی۔ تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ تمام مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔